جب میں نے پہلی بار آپ کا انٹرویو کیا تھا تو میں نے کہا ہماری پوری بات چیت ہو گئی، پاکستان کا نام ہی نہیں لیا. چلیے اچھا تھا نا. نہیں، لیکن اب میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ جا کے آئے ہیں. میں گیا تھا وہاں ایس سی او کی میٹنگ کے لیے، تو گئے وہاں، ملے سب سے، ہاتھ ملایا، ہیڈ اے گڈ میٹنگ اور آ گئے واپس. اور ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ ہندوستان کے انہوں نے کوئی انٹرویوز بھی نہیں دیے، تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بڑا ریسٹرینڈ رکھا، زیادہ بات نہیں کی اور وہ واپس چلے گئے ہندوستان. انڈیا نے ہمیں کیا کہا ہے اس کے جواب میں؟ اس نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی، ہمارے لیے تو آپ ہمارے ہمسائے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بریک تھرو ہوئی ہے، اگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ برف تھوڑی سی پگھلی ہے. اور یہ بالکل اور ان کا یہ ایٹیٹیوڈ نیچرل ہے. بھائی ہمارے کیوں ہمارے پاؤں چھوئیں، وہ کیوں ہمارے میں کہیں کہ نہیں نہیں آپ تو روٹھ گئے ہیں، آپ تو جو ہیں آپ کو بہت بڑی توپ چیز ہیں. دیکھیں آپ ہمسایوں کے ساتھ زیادہ عرصہ تک ناراض رہ نہیں سکتے، یا تو پھر آپ جگہ بدل لیں. تو آپ یہاں ملک نہ انڈیا کہیں جا رہا ہے نہ پاکستان، تو پھر آپ کو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہی بہتر کرنا پڑے. اس کا ذکر آج جے شنکر نے بھی کیا ہے. ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جنگیں لڑی، اب ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کبھی نہیں ہوگی. کشمیریوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا مودی نے، اس پر بات نہیں کر رہے اور بےتاب ہے مودی سے ملنے کے لیے نواز شریف. ہم نے یہاں سے لوگ وہاں بھیجے، انریسٹ کرایا، کئی سال سری نگر میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اب کام یہ نہیں کر سکتے. نمسکار دوستوں، صرف 5 دن ہی ہوئے ہیں ایس سی او سمٹ کو ختم ہوئے اور کل پھر کشمیر میں ایک آتنکوادی حملہ ہو گیا جس میں ہمارے 7 سویلینز مارے گئے. جب بھارت کا کوئی بھی نیتا یا ڈپلومیٹ پاکستان جاتا ہے اور جس وقت یہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ دونوں دیشوں کے ریلیشن سدھر رہے ہیں، اسی وقت ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ آتنکوادی حملہ ہو جاتا ہے. اب چاہیں آپ پی ایم مودی کا وزٹ دیکھ لو یا واجپئی جی کا، ایک بار انہوں نے پٹھان کوٹ کر دیا تو دوسری بار کارگل، اور ان کی انہی دوگلی پالیسی کی وجہ سے آج بھارت ان سے بالکل بائیلیٹرل ٹاک سٹارٹ نہیں کر رہا ہے. ایک طرف ان کے پولیٹیشینز پی ایم مودی سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی فوج کشمیر میں آتنکوادی حملہ کر کے ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کبھی سدھر نہیں سکتا ہے. آج جے شنکر جی ایک انٹرویو کے دوران اپنے پاکستان وزٹ کی باتیں کر رہے تھے، جہاں انہوں نے ایس سی او سمٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اس ایس سی او سمٹ میں گئے، میٹنگ اٹینڈ کی اینڈ واپس آ گئے. دیٹس اٹ. اسی ٹاپک پر چلیے آگے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی. آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا. جب میں نے پہلی بار آپ کا انٹرویو کیا تھا تو میں نے کہا ہماری پوری بات چیت ہو گئی، پاکستان کا نام ہی نہیں لیا. چلیے اچھا تھا نا. نہیں، لیکن اب میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ جا کے آئے ہیں اور اسپیکولیشن اگین ہمارا کام ہے کرنا کہ نواز شریف پھر بلائیں گے پرائم منسٹر کو. سوری، اسپیکولیشن کیا تھا؟ نواز شریف پھر بلائیں گے پرائم منسٹر کو. میں ان سے تو نہیں ملا تھا پر اور میں گیا تھا وہاں ایس سی او کی میٹنگ کے لیے، اور جیسے میں نے پہلے سے بہت اسپشٹ روپ سے کہا تھا، آئی ایم گوئنگ دیر فار اے ایس سی او میٹنگ، آئی ایم اے گڈ ایس سی او ممبر. I will be very supportive, and it was a Pakistani presidency of SCO. We were very supportive of it. All of us had an interest کہ SCO کی proceedings جو ہے بہت smoothly چلیں. تو گئے وہاں، ملے سب سے، ہاتھ ملایا، had a good meeting اور آ گئے واپس. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے، بات ہے آپ کے پاس لیوریج کیا ہے. دیکھیں ایک کمزور ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک طاقتور ہے، ایک بڑا ہے، اور آپ ہمسائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ظاہر ہے کہ بالکل نیچرل ہے کہ جغرافیہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. قومیں جو ہیں، ملک جو ہیں، وہ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. اب بات ہے یہ، دیکھیں پاور ڈائنامکس کی یہ بات ہوتی ہے نا. صرف شور مچانا، رولا ڈالنا اور اپنے آپ کو وکٹم ہوڈ ثابت کر کے جو ہے ہم انڈیا سے کوئی چیز نہ انڈیا سے منوا سکتے ہیں، نہ دنیا سے منوا سکتے ہیں. تو ہمیں ہر شخص کو، دیکھیں یہ ہوتی ہے بارگیننگ ہے نا آپ کے اور میرے درمیان. تو میں بھائی مجھے آپ کی طاقت کو اور اپنی طاقت کو سامنے رکھ کر ہی آپ سے مجھے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو میں اٹھا کے پھینک دوں، جاؤ ارون صاحب میں آپ سے بولتا نہیں ہوں، آپ سے میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ ہنسیں گے مجھ پہ. کیا پدی کا شوربہ، تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے، آگے آپ یہی کہیں گے نا.
تو بات یہ ہے کہ بھئی وہ جو یہ ہیں بہانے، یہ کو پہلا بہانہ ہے 47 سے لے کے آج تک کے جو ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات رابطے، یہ 370 موجود تھا نا، تو اس نے کیا پازیٹیو رول ادا کیا تھا بھائی؟ کون سے ہمارے اس کی وجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے، اور ہم نے سوچا کہ بھئی کشمیریوں کو ایک انٹرنل اٹانومی ملی ہوئی ہے اس آرٹیکل کی وجہ سے، اور ہم جو ہیں کوئی کسی مثبت پلان کی طرف چلتے، تو یہ تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ ہیں بہانے ہیں لڑائی کے، جھگڑے کے، میرے تو خیال میں. اب اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، اس ریجن کے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، دنیا کے اوور آل پیس اور ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھیں، تو بھائی یہ ان چیزوں کی یہ انڈیا کے انٹرنل معاملات قرار دینے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اٹس اوکے فائن، ٹھیک ہے، اپنا پروٹیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی کوئی درخواست بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھی ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے، بہرحال ہماری ہمدردیاں ایک آپ والے کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے اٹیچ ہیں. تو ایک ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے. بلیک میل، انڈیا کو ہم بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے یار، آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں یار اپنے جو ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جب تک یہ ہماری سائٹ پہ کوئی واقعتاً ریئلائزیشن ہو کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہیں، اور ہماری پاکستان کی جو ترقی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو خوشحالی ہے، جو پیس ہے، اس کو جب تک ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں کریں گے اور کشمیر کی ہم تانگ لگائے رکھیں گے، تو بھائی اب آپ کو پتا ہے اس سارے عرصے میں جب سے یہ 370 والا واقعہ ہوا ہے انڈیا نے ہمیں کیا کہا ہے اس کے جواب میں؟ اس نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی، ہمارے لیے تو آپ ہمارے ہمسائے ہی نہیں ہیں. یہ تک کہا ہوا ہے نا، یہ ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کا ہمارے ساتھ ظاہر ہے. اور یہ بالکل اور ان کا یہ ایٹیچیوڈ نیچرل ہے. بھائی ہمارے کیوں ہمارے پاؤں چھوئیں، وہ کیوں ہمارے میں کہیں کہ او نہیں آپ تو روٹھے ہیں، آپ تو جو ہیں آپ کو بہت بڑی توپ چیز ہیں. بھائی ہماری کو آتی کوئی نہیں ہے، ہم قرضوں پہ ایک جو ہے بھیک مانگنے والی ہم سٹیٹ ہے. لیکن ہم نے جنگیں لڑی، اب ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے لوگ وہاں بھیجے، انریسٹ کرایا، کئی سال سری نگر میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اب ہم اب کام یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب جو بلا اشتعال فائرنگیں ہوا کرتی تھی میرے شہر سیالکوٹ کے بارڈر پر، زمانہ ہو گیا کوئی بلا اشتعال کوئی نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال میں ہمارے پاس جو یہ لڑائی، اس کلیش کو پرولانگ کرنے کی، سسٹین کرنے کی جو قوتیں تھیں وہ وقت نے ہی ختم کر دی ہیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس سچی بات ہے کہ دو کام ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اکنامکلی سٹیبل ہو. ٹھیک ہے، ہم بہت لوز کر چکے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یوں پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا ڈیفیسٹ کے اوپر اور فارن لونز کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے،